روزانہ ہماری زندگیوں میں سینکڑوں کہانیاں اور خبریں آتی ہیں، قدیم تاریخ سے لے کر آج کی بریکنگ نیوز تک۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی سچ کیا ہے اور فسانہ کیا؟ کسی بھی بات کی سچائی کا پتہ آخر لگایا کیسے جائے؟ آج ہم اسی حوالے سے ایک بہت ہی طاقتور اصول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو صدیوں سے معلومات کی تصدیق کا معیار رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب کوئی خبر ہمارے سامنے آتی ہے تو پہلا خیال کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اسے فوراً مان لیتے ہیں؟ آج جب ہر طرف سے معلومات کا ایک سیلاب ہے تو ایک قابل اعتماد طریقے کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ کوئی کتابی بات نہیں، یہ ہماری روزمرہ زندگی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ تحقیق آخر ضروری ہے ہی کیوں، پھر اس کی قرآنی بنیاد کیا ہے، اس کے بعد خبر کے صحیح ہونے کی کیا شرطیں ہیں، تاریخ اور دینی احکام میں کیا فرق ہوتا ہے، اور روایت بیان کرنے کے کیا اصول ہیں، اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ یہ سب کچھ آج ہمارے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلا سوال، تحقیق کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ دیکھیے، بات سیدھی سی ہے۔ کوئی بھی خبر ہو، اسے آپ حدیث کہہ لیں، اثر کہہ لیں یا تاریخ کا کوئی واقعہ، اسے پرکھنا تو پڑے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ کچھ باتیں بس سن کر مان لیں اور کچھ کو چھوڑ دیں۔ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کے لیے ایک منظم طریقہ چاہیے۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اسلامی علمی روایت میں اس کے لیے ایک ہی بڑا بنیادی اصول دیا گیا ہے، ہر قسم کی خبر کو جانچنے کے لیے۔ ایک ایسا اصول جو وقت اور زمانے کی قید سے بالکل آزاد ہے، اور وہ اصول ہے قرآن کی یہ آیت۔ اس کا جو مرکزی لفظ ہے فتبینوا، اس کا مطلب ہے تحقیق کر لو۔ بس یہ ایک حکم پورے علم کے نظام کی بنیاد ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھائی کوئی بھی بات سن کر فوراً مان نہیں لینی، پہلے اس کی تہ تک جانا ہے، اسے اچھی طرح پرکھنا ہے۔ اب یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ علماء نے صرف اسی ایک حکم کو لے کر خبر کو پرکھنے کا ایک پورا، آپ کہہ لیں، ایک سالڈ فریم ورک بنا دیا کہ تحقیق کرو کا اصل مطلب کیا ہے، اس کو عملی طور پر کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کچھ واضح شرطیں بنا دیں۔ تو یہ شرطیں ہیں کیا؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز ہے متصل سند، مطلب جس نے خبر دی، اس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، یہ پوری چین اصل بندے تک جڑنی چاہیے، بیچ میں کوئی لنک ٹوٹا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ دوسری شرط، اس چین کا ہر بندہ یعنی ہر راوی عادل ہو، مطلب ایماندار ہو، اور ضابط ہو، یعنی اس کا حافظہ کمال کا ہو۔ اور تیسری بات، اس خبر میں کوئی چھپی ہوئی گڑبڑ، کوئی ایسی عجیب بات نہ ہو جس سے وہ مشکوک لگے۔ جب یہ تینوں چیزیں پوری ہوتی ہیں تب جا کے کسی خبر کو صحیح یعنی مستند مانا جاتا ہے۔ اچھا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک بہت ہی باریک نکتہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ اصول ہر جگہ ایک جیسے سختی سے لاگو نہیں ہوتے۔ موضوع کیا ہے، اس حساب سے معیار بھی بدل جاتا ہے۔ ہر خبر کو ایک ہی ترازو میں نہیں تولا جاتا۔ جیسے دیکھیں، جو تاریخی روایات ہیں ان میں تھوڑی نرمی کی گنجائش ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد اکثر سبق سیکھنا یا عبرت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے حلال اور حرام کی، یعنی دین کے احکام کی جو براہ راست زندگیوں پر اثر ڈالتے ہیں، تو وہاں معیار سخت ترین ہو جاتا ہے۔ وہاں ذرہ برابر بھی رعایت نہیں دی جا سکتی۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے امام احمد بن حنبل کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ۔ ان سے دو راویوں کے بارے میں پوچھا گیا، محمد بن اسحاق اور موسیٰ بن عبیدہ۔ تو امام احمد نے جواب دیا کہ بھائی محمد بن اسحاق سے تو مغازی یعنی سیرت اور جنگوں کے واقعات وغیرہ لیے جا سکتے ہیں، مطلب تاریخ کے لیے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر انہوں نے کہا مگر جب بات حلال اور حرام کی آتی ہے تو پھر ہمیں ایسے لوگ چاہیے۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، یہ ایسے لوگ کیا تھے؟ یہ کہہ کر انہوں نے لفظوں سے نہیں بلکہ اشارے سے سمجھایا۔ انہوں نے اپنی دونوں مٹھیاں بھینچی اور انگوٹھے اوپر اٹھا لیے، جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ اس معاملے میں تو راوی کو چٹان کی طرح مضبوط، بالکل پکا اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ جو خبر سخت ترین معیار پر پوری نہ اترے اسے بالکل ہی رد کر دیا جائے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب ذرا اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک کمزور روایت کو بیان کرنے کے بھی کچھ اصول اور آداب ہیں۔ کچھ موقعوں پر کمزور روایت بیان کی جا سکتی ہے، مثلاً اگر اس سے کوئی اخلاقی سبق مل رہا ہو،
کوئی اچھی بات کی ترغیب مل رہی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے کسی شخص کو نقصان نہ پہنچے، کسی پر کوئی الزام نہ لگے، وہ کسی ثابت شدہ تاریخی حقیقت کے خلاف نہ ہو، اور سب سے اہم، وہ دین کی بنیادوں سے نہ ٹکرائے۔ تو یہ صرف رد کرنے کا نہیں بلکہ ذمہ داری سے بات آگے پہنچانے کا بھی ایک نظام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں تو ہو گئیں تاریخ کی، لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ چلیں اب اس اصول کو آج کے دور میں لا کر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ صرف پرانی کتابوں کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ اصول تو تنقیدی سوچ یعنی کرٹیکل تھنکنگ کے لیے ایک ہمیشہ کام آنے والا رہنما ہے۔ قرآن کا وہ حکم فتبینوا، تحقیق کرو، وہ آج سوشل میڈیا اور 24 گھنٹے کی خبروں کے دور میں شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ذرا سوچیں، جدید دور کی نیوز رپورٹس، وکی لیکس یا پاناما لیکس کے بارے میں جب یہ لاکھوں دستاویزات ایک دم سے سامنے آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا انہیں فوراً سچ مان لیا جاتا ہے؟ بالکل نہیں، ان کو عدالتوں میں لے جایا جاتا ہے، ان کی تصدیق کی جاتی ہے، حقائق کو پرکھا جاتا ہے۔ یہ جو پورا صحافتی اور قانونی عمل ہے نا، یہ دراصل 1400 سال پرانے اسی قرآنی حکم فتبینوا کی آج کے دور کی شکل ہے۔ تحقیق کرو، سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے کے لیے یہ لازمی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، معلومات کی اس بارش کے دور میں، اس ڈیجیٹل ایج میں، ہم لوگ اپنی ذاتی زندگی میں تحقیق اور تصدیق کے اس سنہرے اصول کو کیسے اپنا سکتے ہیں تاکہ سچائی کے زیادہ قریب رہ سکیں؟